بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کا قاعدہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے، تو اسے بھی میں ہجی رواں اور معنی مطلب کے ساتھ پڑھاؤں گا تاکہ آپ ایک ایک چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ کر اردو کو صحیح سے پڑھ سکیں۔ تو یہاں پر دیکھیے، پہلے یہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، پھر انہی الفاظ کے نیچے جملے ہیں، انہی الفاظ کو نیچے جملوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ بیمار، بیمار، بے یہ زیر، بی میم الف، ما، بیمار موقوف، بیمار، بیمار، بیکار، بے یہ زیر، بے کاف الف کا، بیکار موقوف، بیکار، بیکار، نیپال، نون یہ زیر، یہ زیر ہونا چاہیے تھا، یہاں پر زبر نیپال لکھا ہوا، نیپال، ٹھیک ہے۔ تو کتاب میں غلطی ہوتی ہے، زبر زیر پیش کی اور بھی بہت ساری چیزوں کی غلطی ہوتی ہے۔ تو یہ نے ہے، نون یہ زیر، نے پے الف زبر پا، نے پا لام موقوف، نیپال، نیپال، پیسوں، پے یہ زیر، پی سین واو نون غنہ پیش، سوں، پیسوں، پیسوں، بھیجوں، بھے، یہ بھے ہے، بھے اور بھا دونوں پڑھ سکتے، بھے یہ کا نقطہ جو ہے یہ تھوڑا دور ہو گیا ہے، یہ سامنے میں ہونا چاہیے تھا۔ بھے یہ زیر، بھے جیم واو نون غنہ پیش، جوں، بھیجوں، یہ جیم ہے، یہ دو نقطہ یہ کا ہے اور اس کے بعد یہ ایک نقطہ جو ہے وہ جیم کا ہے، بھیجوں، ٹھیک ہے، تھوڑی سی غلطی ہے یہاں پر، بھیجوں۔ میسور، میم یہ زبر، میں سین واو پہ، سو رے موقوف، میسور، میسور، نیکوں، نیکوں، نون یہ، نے کاف واو نون غنہ، کوں، نیکوں، نیکوں، بیلوں، بے یہ زبر، بے لام واو نون غنہ، لوں، بیلوں۔ چیزیں، چے یہ، چی زے یہ نون غنہ، زیں، چیزیں۔ بیلیں، بے یہ زیر، بے لام یہ نون غنہ، لیں، بیلیں۔ چھیلیں، چھے یہ زیر، چھی لام یہ نون غنہ، لیں، چھیلیں۔ بیٹھیں، بے یہ، بیٹھے یہ نون غنہ، ٹھیں، بیٹھیں۔ تو اس طرح سے اسے ہجے کریں گے۔ دیکھیے اب نیچے جملے ہیں۔ جو لوگ نیک بننا چاہیں نیکوں کی صحبت میں رہیں، جو، جیم واو جو، لوگ، لام واو، لوگ کاف موقوف، لوگ، نیک، نون یہ کاف، نیک، بننا، بے نون، بن نون الف نا، بننا، چاہیں، چے الف چا ہے یہ نون غنہ، ہیں، چاہیں۔ جو لوگ نیک بننا چاہیں، نیکوں، نون یہ، نے کاف واو نون غنہ پیش، کوں، نیکوں، کی، کاف چھوٹی یہ، کی، صحبت، سے ہے، صح بے تے بت، صحبت، میں، میم یہ نون غنہ، میں، رہیں، رے ہے یہ نون غنہ، رہیں۔ جو لوگ نیک بننا چاہیں نیکوں کی صحبت میں رہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ نیک بننا چاہیں، نیک یعنی اچھا انسان بننا چاہے، نیک بننا چاہے تو نیکوں کی صحبت میں رہے۔ نیکوں مطلب نیک لوگ، نیک لوگوں کی صحبت، صحبت مطلب ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ دوستی رکھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے، ان کے ساتھ وقت گزارے، تو نیکوں کی صحبت میں رہیں۔
کسی وقت بیکار نہ بیٹھے، کسی کاف زیر چھوٹی ہے سی، کسی وقت واو قاف تے وقت، بیکار بے یہ بے کاف الف کا بیکار موقوف بیکار، نہ نون ہے نہ، بیٹھیں بے یہ بیٹھے یہ نون غنہ ٹھیں بیٹھیں، کسی وقت بیکار نہ بیٹھیں، کسی وقت بیکار نہ بیٹھیں، بیکار مطلب فالتو میں یوں ہی کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، بیکار میں فضول میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کسی وقت بیکار نہ بیٹھیں، بیمار ہو جاؤ تو بھی نماز قضا نہ ہونے دو، بیمار بے یہ بے میم الف ما بیمار موقوف بیمار ہو ہے واو ہو جاؤ جیم الف جا حمزہ واو او جاؤ تو تے واو تو بھی بھے چھوٹی یہ بھی، نماز نون میم الف ما نماز موقوف نماز، قضا قاف زاد الف ضا قضا، نہ نون ہے نہ، ہونے ہے واو ہو نون بڑی یہ نے ہونے دو دال واو دو، بیمار ہو جاؤ تو بھی نماز قضا نہ ہونے دو، بیمار ہو جاؤ تو بھی نماز قضا نہ ہونے دو، قضا کسے کہتے ہیں؟ نماز کو وقت پر نہ پڑھنے کو قضا کہتے ہیں، مطلب نماز تو پڑھا اس نے لیکن وقت پہ نہیں پڑھا تو یہ قضا ہو گیا۔ عصر کی نماز، ہر نماز کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک حد ہے کہ اتنا وقت سے نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور اتنے وقت پہ ختم ہوتا ہے، تو اسی وقت پہ نماز پڑھنے کو ادا کہتے ہیں، اگر وہ وقت نکل گیا اس وقت نہیں پڑھا بعد میں پڑھا تو اس کو قضا کہتے ہیں۔ تو بیمار ہو جاؤ تو بھی نماز قضا نہ ہونے دو، سرما پیسوں، سرما سین رے پیش سر میم ہے مہ سرما، پیسوں پے یہ پی سین واو نون غنہ سوں پیسوں، سرما پیسوں یہ سوالیہ نشان ہے، تو سرما پیسوں، سرما جانتے ہیں آنکھوں میں لگایا جاتا ہے، سرما پیسوں، ان چیزوں کو کہاں بھیجوں، ان الف نون زیر ان چیزوں چے یہ چی زے واو نون غنہ زوں چیزوں، کو کاف واو کو، کہاں کاف ہے الف ہا کہا نون غنہ کہاں، بھیجوں بھے یہ بھے جیم واو نون غنہ بھیجوں بھیجوں، ان چیزوں کو کہاں بھیجوں، ان چیزوں کو کہاں بھیجوں یہ بس سوالیہ نشان ہے، ان چیزوں کو کہاں بھیجوں، ٹھیک ہے کوئی بھی چیز ہو یہ جملے ہیں، ان چیزوں کو کہاں بھیجوں، نیپال یا میسور، نیپال نون یہ نے پے الف پا نیپال لام موقوف نیپال، یا یہ الف یا، میسور میم یہ میں سین واو سور موقوف میسور، نیپال یا میسور، نیپال یہ ایک ملک ہے اور میسور یہ ہمارے انڈیا میں کرناٹک کی ریاست میں ایک شہر ہے، مشہور شہر ہے، تو نیپال یا میسور، بیلوں کو نہ مارو، بیلوں یہاں پر دیکھیے تھوڑا سا مٹا ہوا ہے، بیلوں ہے، بے یہ زبر بے لام واو نون غنہ لوں، بیلوں کو کاف واو کو، نہ نون ہے نہ، مارو میم الف ما رے واو رو مارو، بیلوں کو نہ مارو، بیلوں کو نہ مارو، بیل آپ جانتے ہیں بیل یہ گائے کا جو مذکر ہوتا ہے اسے بیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بیلوں کو نہ مارو، آؤ گنا چھیلیں، آؤ الف مد آ حمزہ واو او آؤ، گنا گاف نون گن نون الف نا گنا، چھیلیں چھ یہ زیر چھی لام یہ نون غنہ لیں چھیلیں، آؤ گنا چھیلیں، گنا اس کو ہندی میں آؤ گنا چھیلے جس کے ذریعے سے شکر چینی بنایا جاتا ہے،
تو یہ گنا اسے کہتے ہیں. آؤ گنا چھیلیں. انگور کی بیلیں سایہ دار ہیں. انگور کی بیلیں سایہ دار ہے. انگور الف نون انگ گاف واو گو انگور موقوف انگور کی کاف چھوٹی یہ کی بیلیں بے یہ بے لام یہ نون غنہ لیں بیلیں سایہ سین الف سا یہ ہے یہ سایہ دار دال الف دار موقوف دار سایہ دار ہیں ہے یہ نون غنہ ہیں. انگور کی بیلیں سایہ دار ہیں. انگور کی بیلیں بیلیں کسے کہتے ہیں؟ بیل کہتے ہیں درخت کی اس شاخ کو کہتے ہیں، اس ٹہنی کو کہتے ہیں جس ٹہنی میں جس شاخ میں لچک ہوتی ہے. یعنی وہ ٹہنی وہ شاخ جو ہے اپنے وہ کھڑا نہیں ہو پاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کھڑی نہیں ہو پاتی ہے وہ ٹہنی، تو اسے بیل کہتے ہیں. یعنی وہ اپنے سہارے پہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. وہ جو ہے زمین پہ ہوتی ہے یا اس کو پھر کسی دیوار پہ چڑھایا جاتا ہے یا بانس لگا کر چڑھایا جاتا ہے تو اسے بیل کہتے ہیں. اسے بیل کہتے ہیں. جیسے کدو کی جو درخت ہے، کدو کا درخت کہہ لیجئے، نینوا کی درخت کہہ لیجئے، تو یہ سب جس طریقے سے درخت اس کی لت ہوتی ہے، لت اسے لت بھی کہتے ہیں. لت ہوتی ہے، اس کی ٹہنی جو ہے اپنے بلبوتے پہ کھڑی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسے بیل کہتے ہیں. تو انگور کا جو درخت ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کی جو ٹہنی ہے وہ اتنی اس میں جان نہیں ہوتی ہے کہ اپنے دم پہ وہ کھڑا ہو، بلکہ اس کو بھی بانس وغیرہ لگا کر کھڑا کیا جاتا ہے. تو اس کو بیل کہتے ہیں. انگور کی بیلیں سایہ دار ہیں. سایہ دار مطلب سایہ دار ہے مطلب اس میں چھاؤنی ہوتی ہے، مطلب اس میں سایہ ہوتا ہے اس کے شاخوں میں، اس کے نیچے آدمی سایہ حاصل کر سکتا ہے، چھاؤں حاصل کر سکتا ہے. تو انگور کی بیلیں سایہ دار ہیں. انگور کی بیلیں سایہ دار ہیں. تو اس طریقے سے اسے پڑھنا ہے.